بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد باب من اسی سے متعلق یہ دوسرا باب باب منہ آخر۔ پچھلا سبق آپ کو یاد ہے تو آپ کو یہ مضمون بھی یاد ہوگا کہ پانی کی نجاست و طہارت کا مسئلہ چل رہا ہے کہ پانی نجس کب ہوتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اور دلیل دونوں چیزیں آپ کے سامنے آ چکی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پانی میں نجاست گر جائے، پانی تھوڑا ہو یا زیادہ، جب تک اس کے اوصاف ثلاثہ میں کوئی فرق نہ پڑے، اوصاف ثلاثہ میں سے کسی وصف میں کوئی فرق نہ پڑے، اس وقت تک پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اور مالکیہ نے حدیث بیر بداع سے استدلال کیا تھا۔ حدیث بیر بداع مسلک مالکی پر دلیل کافی ہے نہیں ہے، اس پر بھی کلام ہو چکا۔ دوسرا مسلک پانی کے سلسلے میں شوافع اور حنابلہ کا۔ شوافع نے اپنے مسلک پر آج کے سبق میں آنے والی روایت جس کو حدیث قلتین کہتے ہیں، اس روایت سے استدلال کیا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے روایت کا مضمون آپ سنیں، اس کے بعد استدلال سنیں، اس پر محدثین کی گفتگو سماعت کریں، پھر آپ کسی نتیجے کو پہنچیں۔ روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ حناد سے لے رہے ہیں، اور وہ عبدہ سے، اور وہ محمد ابن اسحاق سے، اور محمد ابن جعفر ابن زبیر سے، وہ عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عمر سے۔ بہ قال حدثنا حناد قال حدثنا عبد عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن جعفر ابن الزبیر عن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عمر عن ابن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب قال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جنگل کے اس پانی کے بارے میں جو زمینوں کے گڈھوں میں پڑے رہتے ہیں، جس پہ درندے اور چوپائے آتے رہتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جب پانی دو قلہ ہو جائے تو نجاست نہیں اٹھاتا۔ گویا بہت ہی واضح خلاصہ اس حدیث کا یہ ہوا کہ پانی جب دو قلہ ہو جاوے تو وہ کثیر ہو جاتا ہے، اور اب نجاست کے پڑنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ یہی مدعا تھا امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا۔
آپ کو معلوم ہے کہ پڑھانے والے کے ذمے دو کام ہوتا ہے، ایک تو اپنی دلیل پیش کرنا، دوسروں کی دلیل ہے جو چھوڑی گئی ہے، یعنی ہم نے اس کو اختیار نہیں کیا ہے تو اس کی وجہ یعنی اس میں کوئی کمزوری تھی تو کمزوری کو بیان کرنا، چھوڑنے کی وجہ بیان کرنا، اور یہی عدل ہے، یہی انصاف ہے۔ خود معارضہ مقابلہ کوئی اور چیز مقصود نہیں ہوتی، سارے ائمہ قابل احترام ہوتے ہیں، واجب الاحترام ہوتے ہیں، اور سب کا استدلال قابل احترام ہوتا ہے۔ اس لیے ابھی بڑے احترام کے ساتھ ہم کو یہ جاننا ہے کہ اس حدیث سے جو ابھی پڑھی گئی، جس کا حاصل بتایا گیا، اس سے تو معلوم ہوتا ہے پانی جب دو قلہ ہو جائے تو نجاست گرنے سے نجس نہیں ہوتا۔ پھر احناف نے یا موالک نے اس حدیث کو چھوڑ دیا، مدار قلتین کی مقدار کو نہیں بنایا، احناف نے کوئی اور چیز مدار بنائی، مثلا یہ کہا کہ قلیل و کثیر مدار ہے، اور وہ رائے مبتلا بہی کے حوالے ہے۔ مالکیہ نے کہا تغیر اوصاف پر مبنی ہے یہ مسئلہ۔ الغرض ہمیں یہ جاننا ہے کہ یہ حدیث احناف کے خلاف ہے یا موالک کے خلاف ہے، اور ان دونوں حضرات نے اس روایت کو چھوڑا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے۔ صاحب ہدایہ نے اس کا ایک جواب یہ نقل کیا کہ لم یحمل الخبث جو یہاں آیا ہے، اس کا ترجمہ وہ نہیں ہے جو ابھی آپ نے سنا کہ پانی جب دو قلہ ہو تو نجاست نہیں اٹھاتا، یعنی نجس نہیں ہوتا، یہ نہیں ترجمہ، بلکہ اس کا ترجمہ ہے وہ نجاست کا تحمل نہیں کر سکتا۔ لم یحمل الخبث لم یتحمل الخبث کے معنی میں ہے، مگر خود احناف کہتے ہیں یہ جواب، یہ توجیہ، یہ معنی، یہ تشریح اس کی صحیح نہیں ہے، خلاف ظاہر ہے۔ صاحب ہدایہ نے اس کا دوسرا جواب دیا، لکھا ضعفہ ابو داؤد، اس حدیث کی امام ابو داؤد نے تضعیف کی، گویا ضعیف ہونے کی وجہ سے یہ حدیث چھوڑ دی گئی۔ اب اس کو تلاش کیا گیا ابو داؤد شریف میں تو تضعیف ملی نہیں، اب صاحب ہدایہ کے خلاف ایک شور مچ گیا، انہوں نے غلط نسبت کر دی، تو اب صاحب ہدایہ کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے بعضوں نے یہ کہہ دیا کہ مراد اس سے ابو داؤد مشہور سجستانی نہیں ہے، یعنی سنن ابو داؤد والے ابو داؤد نہیں ہیں، یہ ابو داؤد طیالسی ہیں، لیکن یہ دفاع برائے دفاع تو ہو سکتا ہے، مقبول نہیں، کیوں؟ جب مطلق ابو داؤد بولا جاوے تو ابو داؤد سجستانی ہی مراد ہوتے ہیں، نہ کہ ابو داؤد طیالسی۔ پھر بھی علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اپنے شوق کے مطابق ابو داؤد طیالسی کو بھی کھگالا دیکھا تو اس میں بھی کہیں مجھے تضعیف نہیں ملی، اس لیے لا محالہ اصل کے مطابق ضعفہ ابو داؤد میں ابو داؤد ہی مراد ہے، یعنی ابو داؤد سجستانی صاحب سنن ابو داؤد۔ اب صاحب ہدایہ نے ضعفہ ابو داؤد جو کہا اور ابو داؤد میں وہ تضعیف نہیں ہے، تو پھر حقیقت کیا ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ امام ابو داؤد کی جو سنن ہے اس کے کئی نسخے چھپے ہوئے، موجودہ نسخے میں اس حدیث کی تضعیف تو نہیں ہے،
البتہ ایک نسخہ لولوئی کہلاتا ہے۔ ایک نسخہ لولوئی کہلاتا ہے اور ایک نسخہ علی ابن الحسن جو نسخہ لولوئی کہلاتا ہے اس میں تو یہ نہیں موجود ہے، البتہ علی ابن الحسن والے نسخے میں یہ زیادتی پائی جاتی ہے۔ اس میں رجال پر کچھ زیادہ ہی گفتگو ہوئی ہے، اس لیے مختصر یہ ہے کہ ابو داؤد لولوئی کے مروجہ نسخوں میں تو یہ بات نہیں ہے جس کی وجہ سے تضعیف کی جا سکے۔ البتہ دوسرا نسخہ جو علی ابن الحسن کا نسخہ کہلاتا ہے اور جو پایا نہیں جاتا ہے، نایاب ہے، اس میں ایسی بات ہے جس کی وجہ سے صاحب ہدایہ نے ضعف کا مطلب اخذ کیا اور ضعفہ ابو داؤد جیسی عبارت تحریر فرمائی۔ بہرحال صاحب ہدایہ نے جو جواب دیا اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اب ہمیں جاننا ہے کہ یہ حدیث ضعیف کیوں ہے۔ اس حدیث کے ضعیف ہونے کی ایک وجہ تو ہے کہ راوی کا ضعف، اور دوسری وجہ جو ہے وہ ضعف فی المتن ہے۔ راوی کا ضعف یہ ہے کہ اس کا مدار محمد ابن اسحاق پر ہے جو ضعیف ہے، اور اس کے علاوہ متن میں بھی کئی اعتبار سے کلام ہے۔ پہلے ہم راوی کے ضعف کو سمجھتے ہیں۔ راوی کا ضعف اس طرح ہے کہ محمد ابن اسحاق کی سلسلے میں محدثین کی رائے مضبوط نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہوئی، اور اس روایت میں اس کی سند میں جو مدار سند راوی ہیں وہ محمد ابن اسحاق ہی ہیں۔ اس ضعف کا جواب یہ دیا جاتا ہے شوافع کی طرف سے کہ محمد ابن اسحاق پر اگرچہ بعضوں نے کلام کیا ہے لیکن بعضوں نے تعدیل و توثیق بھی کی ہے، اور علامہ انور شاہ کشمیری کی اور ایسے ہی ایک طبقہ محدثین کی رائے یہ ہے کہ ان کا مقام حسن الحدیث کا ہے۔ لہذا محمد ابن اسحاق کی بنیاد پر اس حدیث کو ضعیف قرار دینا، چھوڑ دینا، یہ قرین عدل نہیں ہے۔ اور سند میں کچھ اضطرابات بتلائے گئے، لیکن ان اضطرابوں کی تطبیق بھی کر دی گئی ہے، اس وجہ سے جو اضطراب ممکن التطبیق ہو جاتا ہے وہ قابل عفو ہوتا ہے۔ اب آگے ہمیں یہ جاننا ہے کہ اضطراب فی المتن کیا ہے، بلکہ تھوڑی سی بات اضطراب اس سند کی اور واضح کر لیجئے کہ بعض روایت میں سند اس طرح عن زہری عن سالم عن ابن عمر، یعنی محمد ابن اسحاق تو مدار سند ہے ہی ہیں، اب آگے عن الزہری عن سالم عن ابن عمر، ایک تو یہ سند،
دوسری سند ہے ان محمد ابن جعفر ان عبید اللہ ان ابن عمر. تیسری سند ہے ان محمد ابن جعفر ابن زبیر ان محمد ابن جعفر ابن زبیر آیا، اور بعض میں ان محمد ابن عباد ابن جعفر. یہ کئی طرح سے نام میں فرق ہے. پھر صحابی سے روایت کرنے والے کے نام میں بھی اختلاف ہے. بعض میں عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عمر ہے، بعض میں عبداللہ ابن عمر مذکور ہے، بعض میں عبداللہ ابن عمر کا نام ہے، جسے یہاں ابھی سامنے بتلایا گیا. ایک اور اختلاف ہے، حماد ابن سلمہ کے طرق میں یہ روایت کبھی موقوف ہے اور کبھی مرفوع پائی جاتی ہے، اور بعض میں صرف موقوف ہے. تو حاصل یہ ہے کہ کئی اعتبار سے سند میں اضطراب ہے. بعض حضرات نے اس کو صاف کرنے کی تطبیق کرنے کی بھی کوشش کی ہے. متن کا اضطراب یہ ہے کہ بعض روایت میں اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث آیا، یعنی بعض میں قلتین کا ذکر ہے، بعض میں قلتین اور ثلاثن کا ذکر ہے، اور بعض میں 40 دلون کا ذکر ہے، بعض میں 40 غربن کا ذکر ہے. تو اس اعتبار سے متن میں بھی فرق ہے. معنی میں بھی اضطراب بتلایا گیا. قلہ کے کئی معنی آتے ہیں: پہاڑ کی چوٹی، نمبر 2 انسان کا قد، نمبر 3 مٹکا. کسی ایک معنی کی تعیین مشکل ہے. علامہ ابن نجیم نے بتلایا کہ اگر کسی ایک معنی کی تعیین بھی کر لیں، یعنی کہ پانی کے قرینے سے قلہ کو مٹکا کے معنی میں لے لیں، تب بھی پھر مٹکے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں. مختلف مقدار کے چھوٹے بڑے مٹکے پائے جاتے ہیں. اس اعتبار سے پھر بھی روایت کی تعیین، مصداق کی تعیین مشکل ہوگی. بہرحال ہم نے آپ کے سامنے اس روایت میں کس کس طرح سے اضطراب ہے اس کا ایک نقشہ ہلکا سا بتایا. انہی اضطرابات کی وجہ سے بعض حضرات نے اس حدیث کی تضعیف فرمائی. شیخ ابن حمام نے لکھا کہ حافظ ابن عبد البر نے اس حدیث کی تضعیف کی ہے. ابن عربی نے بھی اس کی تضعیف فرمائی ہے. صاحب بدائع نے بھی اس کو ضعیف کہا ہے. علامہ ابن قیم نے تہذیب السنن میں اس حدیث کو ناقابل استدلال بتلایا. امام غزالی، ابن تیمیہ عینی، علامہ زائلی، ان حضرات سے بھی اس حدیث کی تضعیف منقول ہے. لیکن ہمارے بعض احناف یہ کہتے ہیں کہ ان اضطرابات وغیرہ کی وجہ سے اس حدیث کو علی الاطلاق ضعیف اور ناقابل استدلال نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ جو باتیں کہی گئی، مثلا 3 باتیں کہی گئی، 3-4 باتیں. ایک تو محمد ابن اسحاق کا مسئلہ، دوسرے اضطراب فی سند کا مسئلہ، تیسرے متن کا مسئلہ، چوتھے مصداق متن کا مسئلہ. تو جہاں تک محمد ابن اسحاق کے ضعف کا حال ہے تو حافظ ذہبی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ وہ روات حسان میں سے، اور ہمارے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کو اخذ کرتے ہیں. اور احناف نے بھی بہت ساری جگہوں پر
محمد ابن اسحاق کی روایت سے استدلال کیا ہے۔ اضطرابات کی جہاں تک بات ہے تو شیخ ابن حمام کہتے ہیں کہ ولید ابن کثیر نے یہ روایت محمد ابن جعفر ابن زبیر اور محمد ابن عباد ابن جعفر دونوں سے سنی، اور ان دونوں نے عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عمر دونوں سے سماع کیا۔ اس طرح روایت کا اضطراب ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جہاں دو شکلیں موجود ہیں، دونوں میں سے ایک نہیں بلکہ دونوں ثابت ہیں، اسی لیے وہاں اضطراب نقل کرتے ہوئے بات کہی گئی تھی کہ بعض حضرات نے اس کو دور کرنے کی کوشش کی۔ تیسرا اضطراب یہ تھا متن کا کہ بعض میں قلتین ہے، بعض میں ثلاثن ہے، بعض میں فصاعدن ہے اور اربعین دلون وغیرہ۔ تو یاد رہے کہ یہ اضطراب بھی موجب ضعف نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے اس میں تفصیل ہے، اور یہ حدیث پھر کس درجے کی ہے انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس کو بتائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔